بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 2 الدرس الثانی حدیقۃ الحیوانات شروع کریں گے۔ پہلے ہم نے سبق نمبر 1 پڑھا تھا جو کہ فصل الربیع یعنی موسم بہار تھا۔ اس میں ہم نے سال کے 4 موسموں کے بارے میں پڑھا اور سال کے 12 مہینوں کے بارے میں پڑھا اور کچھ مرکب توصیفی کے بارے میں پڑھا۔ اس سبق میں ہم جانوروں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اب سے ہمارا الدرس الثانی حدیقۃ الحیوانات شروع ہوتا ہے۔ تمام بچے اپنے اپنی کتابیں اوپن کر لیں اور جیسے جیسے میں پڑھاتا جاؤں اسی لفظ پہ اپنی انگلی رکھ کر پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں۔ بیٹا، ہر سبق کو پڑھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ ہم یہ سبق کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سبق کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں عربی میں مختلف جانوروں کے نام یاد ہو جائیں اور ان کے اوصاف یعنی ان کی خوبیاں معلوم ہو جائیں کہ ان جانوروں میں کیا کیا خوبیاں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جانوروں کی نعمت اور زمین کے رونق ہونے کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ جانور جو ہیں وہ ہمارے لیے رونق کا باعث بھی ہیں اور ہماری زمین کے لیے خوبصورتی کا باعث بھی ہیں۔ اب ہم ترجمہ شروع کریں گے، ہر لفظ کا بھی اور جملے کا بھی۔ تو توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، اوپر انگلی رکھنی ہے۔ یہ جو سرخ رنگ کے ڈبے میں جو کچھ نظر آ رہا ہے آپ نے صرف اسی کے اوپر توجہ کرنی ہے، آگے پیچھے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے۔ شاباش۔ حدیقۃ الحیوانات چڑیا گھر۔ حیوانات جانوروں کو کہتے ہیں، اس کی واحد آتی ہے حیوان۔ مکان ایسی جگہ ہے، تنظرون دیکھتے ہیں، فی میں ہی اس، فی ہی کا معنی ہوگا اس میں، حیوانات جانور، شتہ مختلف قسم کے۔ پورے جملے کا ترجمہ ہوگا کہ چڑیا گھر ایسی جگہ ہے جہاں مختلف قسم کے جانور دیکھتے ہیں۔ بعض کا مطلب بعض، ہاں ان جانوروں میں سے بعض، یمشی، یمشی کا معنی ہوتا ہے چلنا، چلتے ہیں، الا پر، الارض زمین، وا کا مطلب ہوتا ہے اور بعض ہاں ان جانوروں میں سے، یتیرو اڑتے ہیں، فی میں الہوائی ہوا میں، اور بعض ہاں ان جانوروں میں سے، یسبحو تیرتے ہیں، یسبحو کا مطلب ہوتا ہے تیرتے ہیں، فی میں الما پانی۔ تو اس کا ہوگا کہ بعضها یمشی علی الارض وبعضها یطیر فی الہواء وبعضها یسبح فی الماء۔ بعض جو ہیں وہ زمین پر چلتے ہیں اور بعض ان جانوروں میں سے ہوا میں اڑتے ہیں اور بعض ان جانوروں میں سے پانی میں تیرتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے جانوروں جو چڑیا گھر کا بتایا ہے اس کے جانوروں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ یمشی علی الارض، جو زمین پر چلتے ہیں، ہاتھی، شیر، گھوڑا، بکری، ہرن وغیرہ۔ اور وہ بعضها یطیر فی الہوا، اور بعض جو ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں، کبوتر، طوطا، چڑیا، عقاب وغیرہ۔ اور بعضها یسبح فی الماء، اور بعض جو ہیں وہ پانی میں تیرتے ہیں، کچھوا، مچھلی وغیرہ۔ حدیقۃ الحیوانات چڑیا گھر بھی کا لاہور، لاہور کا، اکبارو بہت بڑا ہے، حدائق حدیقت کی جمع ہے، حدائق الحیوانات چڑیا گھروں سے، فی میں پاکستان میں، عربی میں پے نہیں آتی اس لیے پے کو بے کے ساتھ تبدیل کر دیا، پاکستان میں، یعنی لاہور کا چڑیا گھر پاکستان کے چڑیا گھروں میں سے سب سے بڑا چڑیا گھر ہے۔ تو جادو پایا جاتا ہے، فی میں ہا اس میں پائے جاتے ہیں، انواع قسمیں، کثیرہ بہت زیادہ، من سے، الطیور پرندے، طائر کی جمع ہے، طائر کہتے ہیں پرندے کو، اور الطیور پرندے، اور الحیوانات اور جانور، یعنی اس میں جانوروں اور پرندوں کی بہت ساری اقسام پائی جاتی ہیں۔ کا یہاں قسم ہے، مختصن خاص قسم ہے، بالحیوانات حیوانات کی، جانوروں کی، الوحشیہ وحشی جانور، مثال اسد کہتے ہیں ببر شیر کو، اور النمر چیتا، اور الذئب
بھیڑیا و اور الثعلبی لومڑی. یہ وحشی جانوروں کے نام انہوں نے بتائے ہیں. کون کون سے؟ الاسد شیر، والنمر چیتا، والذئب بھیڑیا، والثعلب لومڑی. ہاذہ یہ، ہاذہ کا مطلب یہ، الحیوانات یہ جانور، تاکلو کھاتے ہیں، اللحم گوشت. اس پیراگراف کو دوبارہ جملے کے حساب سے ترجمہ دیکھ لیں. حدیقۃ الحیوانات بلاہور اکبر حدائق الحیوانات فی پاکستان. لاہور کا چڑیا گھر پاکستان کے چڑیا گھروں میں سب سے بڑا ہے. توجد فیہا انواع کثیرۃ من الطیور والحیوانات. اس میں جانوروں اور پرندوں کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں. ہناک قسم مختص بالحیوانات الوحشیۃ مثل الاسد والنمر والذئب والثعلب. یہاں ایک خاص قسم وحشی جانوروں کی بھی پائی جاتی ہے، جیسے ببر شیر، چیتا، بھیڑیا اور لومڑی. ہذہ الحیوانات تاکل اللحم. یہ جانور گوشت کھاتے ہیں. الاطفال. اطفال یہ طفل کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بچے. یحبون پسند کرتے ہیں، ان کے یرکبو سواری کریں، الفیل ہاتھی پر. بچے یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ ہاتھی پر سواری کریں. ہوا وہ کون؟ وہ ہاتھی. حیوان حیوان ہے، ضخیم چوڑا، یعنی کہ کافی بڑا جانور ہے. لہو اس ہاتھی کی، لا کی ہو اس ہاتھی کی، خرطوم. خرطوم کہتے ہیں سونڈ کو، ناک جو لمبی لٹک رہی ہوتی ہے اس کو سونڈ کہتے ہیں. خرطوم طویل لمبی، اس کی سونڈ لمبی ہے. الزرافہ. زرافہ کا مطلب زرافہ. اطولو بہت لمبا ہے، الحیوانات جانوروں میں سے. زرافہ بہت لمبا جانور ہے. لہا اس زرافے کی، لا کی ہا اس زرافے کی، اونکن گردن ہوتی ہے، طویل لمبی. ہیا وہ کون؟ زرافہ. تاکلو کھاتا ہے، الاوراق. الاوراق یہ جمع ہے ورق کی، ورق کہتے ہیں پتے کو، تو الاوراق پتے، من سے، الاشجار. اشجار یہ جمع ہے شجر کی، تو اس کا مطلب درخت. الاشجار درختوں کے، یعنی وہ زرافہ درختوں کے پتے کھاتا ہے. القرود. قرود بندر کو کہتے ہیں. قرود بندر. تاتی لاتا ہے یا کرتا ہے، بحرکات حرکتیں، مضحکت ہنسانے والی. یعنی جو بندر ہوتے ہیں وہ ہنسانے والے کام کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کو دیکھ کر بندے کی ہنسی نکل جاتی ہے. وا اور یفرح خوش ہوتے ہیں، الاطفال بچے، بھی ساتھ، ہاذا اس، بہذا اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ منظری اس منظر کے ساتھ، بہذا المنظری اس منظر کے ساتھ. دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں ایک بار جملے کے ساتھ. الاطفال یحبون ان یرکبوا الفیل. بچے پسند کرتے ہیں کہ ہاتھی پر سواری کریں. ہوا حیوان ضخیم. وہ ہاتھی بہت چوڑا جانور ہے. لہو خرطوم طویل. اس ہاتھی کی سونڈ لمبی ہے. الزرافۃ اطول الحیوانات. زرافہ جانوروں میں سے لمبا ہوتا ہے. لہا عنق طویل. اس کی گردن لمبی ہوتی ہے. ہیا تاکل الاوراق من الاشجار. وہ درختوں سے پتے کھاتا ہے. القرود تأتی بحرکات مضحکۃ. بندر ہنسانے والی حرکتیں کرتے ہیں. ویفرح الاطفال بہذا المنظر. اور بچے اس منظر کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. یوجد پایا جاتا ہے، فی میں حدیقۃ الحیوانات چڑیا گھر میں، قسم مختص خاص، بالطیور پرندوں کی. طیور طائر کی جمع ہے پرندے. یشاہد دیکھتے ہیں، الناس لوگ، فی میں ہی اس، طیورن پرندے، جمیلتن خوبصورت، کا جیسے، حمام کبوتر، الدجاج مرغی، الطاؤس مور، والعصافیر اور چڑیاں. اس کا دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں. یوجد فی حدیقۃ الحیوانات قسم مختص بالطیور. چڑیا گھر میں پرندوں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں.
یشاہد الناس فیہ طیورا جمیلتا، لوگ اس میں خوبصورت پرندے دیکھتے ہیں، کل حمامی والدجاجی والطاؤسی والاسافیر، جیسے کبوتر، مرغی، مور اور چڑیا وغیرہ۔ یہاں پر کچھ تصویریں دی گئی ہیں اور ان کے عربی میں نام لکھے گئے ہیں، تو آپ نے ان تصویروں کے یعنی ان جانوروں کے عربی میں نام اچھی طرح یاد کرنے۔ پہلے نمبر پر شیر کو عربی میں کہتے ہیں الاسد، نمبر 2 پہ ہاتھی کو عربی میں کہتے ہیں الفیل، نمبر 3 پہ زرافہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں الزرافۃ، نمبر 4 پہ ہے کبوتر، اس کو کہتے ہیں الحمام، 5ویں پہ ہے مرغی، جس کو کہتے ہیں الدجاجۃ، نمبر 6 پہ ہے مچھلی، اس کو کہتے ہیں السمک، نمبر 7 پہ ہے طوطا، اس کو کہتے ہیں الببغاء، 8ویں پہ ہے کچھوا، اس کو کہتے ہیں السلحفاۃ۔ دیکھیں یہ ترجمے کا آخری پیراگراف ہے، دیکھیں یفرح خوش ہوتے ہیں، الناس لوگ، ساتھ رؤیت دیکھنے، الببغاء طوطا، اور ہوا وہ طوطا طائر پرندہ ہے، صغیر چھوٹا، مختلف، الالوان یہ لون کی جمع ہے، لون کو کہتے ہیں رنگ، یعنی عربی میں رنگ کو لون کہتے ہیں تو اس کی جمع الوان، رنگوں۔ فی میں حدیقت الحیوانات چڑیا گھر، حیوانات جانور، تعیشو رہتے ہیں، فی میں الماء پانی، کا جیسے السمک مچھلی، و اور السلحفاء کچھوا، الحیوانات حیوانات، من سے نعم اللہ نعمت کی جمع ہے، نعمتیں، اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی، فی میں اس میں منافع ہے، فائدہ ہے، لنا ہمارے لیے، لا لیے نہ ہمارے، بھی ساتھ، اس کے ساتھ، حسن خوبصورتی ہے، فی میں حیاتی زندگی، نہ ہماری حیاتی نہ ہماری زندگی، ہیا وہ زینت ہیں، خوبصورتی ہیں، ارضی نہ ارضی زمین، نہ ہماری زمین کی، پس یاجیبو ضروری ہے، علی پر نہ ہم، علی نہ اس کو الگ الگ پڑھیں گے تو یہ آئے گا اللہ اور نہ جب ملے تو بن گیا علینا ہم پر، ان کے نؤدی ادا کریں، پورے کریں، حقوق حق کی جمع ہے، حقوق الحیوانات جانوروں کے، یفرح الناس برؤیت الببغاء وهو طائر صغیر مختلف الالوان، لوگ طوطے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور وہ چھوٹا پرندہ ہے مختلف رنگوں والا، فی حدیقت الحیوانات حیوانات تعیش فی الماء کالسمک والسلحفاۃ، چڑیا گھر میں ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جو پانی میں رہتے ہیں جیسے مچھلی اور کچھوا، الحیوانات من نعم اللہ تعالی جانور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں، فیہا منافع لنا ان جانوروں میں ہمارے لیے بہت سے فائدے ہیں، بہا حسن فی حیاتنا ان جانوروں کے ساتھ ہماری زندگی میں بھی خوبصورتی آتی ہے، یہ زینت ارضنا اور یہ جانور ہماری زمین کے لیے بھی خوبصورتی کا سبب ہیں، فیجب علینا ان نؤدی حقوق الحیوانات پس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جانوروں کے حقوق پورے کریں۔ بیٹا یہاں سے ہم الکلمات الجدیدہ یعنی نئے الفاظ جو ہم نے سیکھنے ہیں وہ عربی اور اردو دونوں میں یاد کریں گے۔ یطیرو اڑتا ہے، یسبح تیرتا ہے، النمر چیتا، الاسد ببر شیر، الطاؤس مور، الببغاء طوطا، الذئب بھیڑیا، الثعلب لومڑی، السمک مچھلی، الفیل ہاتھی، خرطوم سونڈ، الزرافۃ زرافہ، السلحفاۃ کچھوا، عنق گردن، القرود بندر، الحمام کبوتر۔ یہ ان کے عربی اور اردو کے نام ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ آگے بیٹے ایک معلومات آپ کو دی گئی ہے کہ حدیقت الحیوانات یعنی چڑیا گھر کو عربی میں جنینت الحیوانات بھی کہتے ہیں،
یعنی عربی میں چڑیا گھر کے دو نام ہیں، نمبر 1 حدیقۃ الحیوانات، نمبر 2 جنینۃ الحیوانات۔ التدریبات، تدریبات یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کی واحد آتی ہے تدریب، اس کا مطلب ہوتا ہے مشق۔ التدریبات مشقیں، یہاں سے ہم مشقیں یعنی ایکسرسائز حل کریں گے۔ التدریب الاول، التدریب مشق الاول پہلی۔ اجب جواب دیں، یہ مذکر کے لیے ہے اور آگے ہیش ڈال کے آگے لکھا ہوا ہے اجیبی۔ اجیبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جواب دیں، لیکن یہ مؤنث کے لیے ہے، تو اجب جواب دیں۔ با ساتھ نعم، نعم کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں، او یا لا نہیں، یعنی آپ نے جواب دینے ہیں نعم اور لا کے ساتھ، یعنی کہ آپ نے آنسر یس اور نو میں دینا ہے، ہاں اور نہ میں دینا ہے۔ نمبر 1 حل کیا زورتا آپ نے دیکھا ہے حدیقۃ الحیواناتی چڑیا گھر، کیا آپ نے چڑیا گھر دیکھا ہے، تو اس کا آنسر کیا آئے گا نعم۔ نمبر 2 حل کیا رأیتا آپ نے دیکھا ہے الاسد شیر، کیا آپ نے شیر دیکھا ہے، جیسے انگلش میں وٹ اور اردو میں کیا آتا ہے، اس طرح عربی میں لفظ سوال کے لیے ہوتا ہے حل، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی حل آئے گا، اس جملے کے آخر میں کوسچن مارک یعنی سوالیہ نشان لازمی آئے گا۔ حل کیا رأیتا آپ نے دیکھا ہے الاسد شیر، آنسر کیا آئے گا نعم۔ نمبر 3 حل کیا رأیتا آپ نے دیکھا ہے الببغا طوطا، کیا آپ نے طوطا دیکھا ہے، تو اس کا آنسر بھی نعم۔ نمبر 4 حل کیا الحیوانات جانور نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اس کا آنسر بھی کیا نعم، کیونکہ جانور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ 5 حل کیا تظلم التدریب الثانی مشق نمبر 2 سیل ملائیں الکلمات، کلمت ان کی جمع ہے، کلمات کو الفاظ کو فی میں مجموعہ کا معنی ہوگا یہاں پہ کالم، الفن الف کالم الف، مع ساتھ، ما جو یناسبھا اس کے مناسب ہے، من سے مجموعہ کالم، با یعنی کالم الف کو کالم بے کے ساتھ آپ نے ملانا ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے الفیل، الفیل کے مناسب کون سا لفظ ہے آگے والے کالم میں ہم دیکھیں گے۔ طائرن صغیرن چھوٹا پرندہ، ہاتھی چھوٹا پرندہ ہے، نہیں یہ نہیں آئے گا۔ لہو خرطوم طویل اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، ہاں یہ آئے گا الفیل لہو خرطوم طویل۔ نمبر 2 پہ الاسد، الاسد طائرن صغیرن چھوٹا پرندہ نہیں، لہو خرطوم طویل یہ بھی نہیں آئے گا۔ یعیش فی الماء پانی میں رہتا ہے، یہ بھی نہیں آئے گا۔ یاکل اللحم گوشت کھاتا ہے، یہ اس کا آنسر ہے الاسد یاکل اللحم۔ نمبر 3 پہ الزرافہ، زرافے کا طائر صغیر بھی نہیں آئے گا، لہو خرطوم بھی ہو گیا، یعیش فی الماء نہیں آئے گا، یاکل اللحم یہ بھی ہو گیا، لہا عنق طویل اس کی گردن لمبی ہوتی ہے، یہ آنسر ہے اس کا الزرافۃ لہا عنق طویل۔ السمک یعیش فی الماء اور الببغاء طائر صغیر۔ التدریب الثالث مشق نمبر 3 رتب ترتیب دیں الکلمات کلمات کو التالیہ آنے والے جو نیچے آ رہے ہیں، لتصبح تاکہ صحیح ہو جائیں، جملاً مفیدتاً جملے مفید بن جائیں، یعنی کہ اس سوال میں آپ نے یہ جملے جو ہیں ان کے توڑ کیے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے جوڑ کر کے جملہ مکمل کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے السمک الماء فی یسبح، تو اب ہم ریڈنگ میں دیکھیں گے کہ ریڈنگ میں یہ کیا ہے، بلکہ اس کا آنسر آپ کو التدریب الثانی میں بھی مل جائے گا، اس میں کالم نمبر الف میں چوتھے نمبر پر لکھا ہوا ہے السمک اور آگے اس کا جو آنسر ہوا یعیش فی الماء، تو یعیش کی جگہ یسبح لگاتے جملہ ٹھیک ہو جائے گا، السمک یسبح فی الماء۔ مطلب یہ کہ عربی میں جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ، ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جس کے شروع میں اسم ہو، اور جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں جس کے شروع والا جو لفظ ہے وہ فعل ہو۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر جملہ اسمیہ ہے تو اس میں پہلے آئے گا مستند الیہ اور اس کے بعد مستند۔ مستند الیہ کہتے ہیں جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے، اور مستند کہتے ہیں جس چیز کی نسبت کی جائے اس کو۔ اور جملہ فعلیہ کے بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل اور پھر مفعول۔
اسی ترتیب سے ہم باقی جملے بھی بنائیں گے۔ نمبر 2 پہ ہے اطول الزرافۃ الحیوانات۔ زرافہ پہلے نمبر پہ آئے گا، الزرافۃ اطول الحیوانات یہ اس کی صفت ہے، یہ بعد میں آ جائے گا۔ نمبر 3 ارزینا ہیا زینتون، یہ بھی ریڈنگ میں پیچھے ہے، اس میں ہیا زینت ارزینا۔ نمبر 4 پہ ہیا الاوراق تاکلو، سب سے پہلے آئے گا ہیا، اس کے بعد تاکلو، اس کے بعد الاوراق، ہیا تاکل الاوراق۔ نمبر 5 پہ زخیم ہوا حیوان، یہ کیسے تھا ریڈنگ میں؟ ہوا حیوان زخیم، وہ چوڑا جانور ہے۔ التدریب الرابع، سل ملائیں المفرد مفرد کو بالجمع جمع کے ساتھ، المناسب جو اس کے مناسب ہے۔ واحد سے جمع بنانے کے کچھ قاعدے آپ کو یہاں بتا دیتے ہیں، اس کے مطابق بنانے ہیں اور کچھ آگے آتے رہیں گے۔ پہلا یہ ہے کہ واحد کے پہلے لفظ سے پہلے یعنی شروع میں اور آخری لفظ سے پہلے الف لگا دینے سے بھی جمع بن جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے ورق، ورق کے واو سے پہلے الف اور کاف سے پہلے الف لگائیں تو بن جائے گا اوراق۔ اسی طرح طفل ہے، توئیں سے پہلے الف اور لام سے پہلے الف لگائیں تو بن جائے گا اطفال۔ ایک قاعدہ یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف اور تا لگانے سے بھی جمع بن جاتی ہے، جیسے حیوان سے آگے الف اور تا لگائیں تو بن جائے گا حیواناتن۔ اسی طرح بنائیں گے، پہلے پہ الحیوان الف اور تا آگے لگائی جمع بن گیا الحیوانات، تو تیسرے نمبر پر اس کا آنسر ہے الحیوانات، کالم بے میں جمع والے میں۔ نمبر 2 پہ الحدیقہ، حدیقہ کی جمع آئے گی الحدائق۔ کچھ جمع ایسی ہوتی ہے جو اپنے وزن پر آتی ہے، وہ اس قاعدے کے مطابق نہیں ہے، وہ الگ سے آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 3 پہ القرد، قرد کی جمع آئے گی قرود۔ نمبر 4 پہ طفل اور اس کی جمع آئے گی اطفال۔ نمبر 5 پہ الورق اور اس کی جمع آئے گی الاوراق۔ التدریب الخامس، 5ویں مشق، انظر دیکھیں، الی طرف صور شکلیں پکچر، التالیہ جو آنے والی نیچے دی گئی ہیں، ثم پھر اکتب لکھیں، اسم نام، کل ہر صورت شکل کا، باللغت العرب لغت زبان عربیہ عربی، یعنی آپ نے ان شکلوں کو دیکھنا ہے اور ان کے عربی میں نام آپ نے نیچے لکھنے ہیں۔ جیسے پہلے شکلیں آئی تھی ان کے عربی میں نام لکھے ہوئے تھے، آپ نے ان کو یاد کرنا تھا، اب جو یاد کیے ہوئے ہیں ان کو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہے بندر، بندر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ القرد۔ نمبر 2 پہ ہے ببرشیر، اس کو عربی میں کہتے ہیں الاسد۔ نمبر 3 پہ ہے مرغی، اس کو عربی میں کہتے ہیں الدجاجہ۔ نمبر 4 پہ ہاتھی، اس کو عربی میں کہتے ہیں الفیل۔ التدریب السادس، مشق نمبر 6، اقرا پڑھیں، الکلمات تالیہ آنے والے کلمات کو، ومیز اور جدا کریں، الگ الگ کریں، بین درمیان، الفعل فعل والاسم اور اسم، یعنی کہ اسم اور فعل کو آپ نے الگ الگ کرنا ہے۔ یہاں پر اسم اور فعل کی پہچان کیسی ہوگی؟ اس کے لیے کچھ علامتیں ہیں اسم کی اور کچھ علامتیں ہیں فعل کی، یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنی۔ جب یہ یاد ہو جائیں گی تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ جو ہے وہ اسم ہے اور یہ لفظ فعل ہے۔ وہ علامتیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اسم کی علامات، اسم کی چند علامات ہیں جو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اسم کے آخر میں تنوین ہوتا ہے، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش، جس لفظ کے بھی آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوگی وہ اسم ہوگا۔ نمبر 2، اسم کے شروع میں الف لام ہوتا ہے۔ نمبر 3، اسم کے شروع میں حرف جر ہوتا ہے، حرف جر جو باؤ تاؤ کاف و لام واو منز و مز خلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الا، یہ حروف جر 17 ہیں، جس حرف کے بھی شروع میں یہ آ جائیں گے وہ لفظ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ آگے اسم مسند الیہ ہوتا ہے، جیسے زیدن قائم میں زید مسند الیہ ہے اور اسم ہے، یعنی جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی گئی ہو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ اسم مضاف ہوگا، جیسے غلام زیدین، زید کا غلام، اس میں غلام اسم ہے۔ اسم منصوب ہوگا، جیسے بغدادی جن، منصوب کا مطلب ہوتا ہے کسی شہر کی طرف اس کی نسبت کرنا، جیسے کراچی، لاہوری، پشاوری، اس طرح۔
آگے اسم تثنیہ ہوگا، جیسے رجلان اردو میں آپ نے پڑھا ہے واحد اور جمع، جبکہ عربی میں ہوتا ہے واحد تثنیہ اور جمع۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو، اور جمع دو سے زیادہ کو۔ یعنی تثنیہ کا صیغہ ہوگا تو وہ بھی ہمیشہ اسم ہوگا۔ آگے اسم جمع ہوتا ہے، یعنی کہ جمع کا صیغہ بھی ہو تو وہ بھی اسم ہوگا۔ آگے اسم موصوف ہوتا ہے، یعنی کسی کی خوبی بیان کی گئی اور جس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ آگے اسم کے آخر میں تائے متحرکہ ہوتی ہے، یعنی گول تا ہوتی ہے جو وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے۔ یہ اسم کی علامتیں ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ جو جس لفظ پر بھی یہ علامتیں نظر آئیں وہ اسم ہوگا۔ اب ہم فعل کی علامات پڑھیں گے کہ کون سا لفظ فعل ہوگا، اس کی علامتیں کیا ہیں۔ تو جس لفظ کے شروع میں قد، سوفا، سین، لم، لا وغیرہ کے لفظ آ جائیں، حرف آ جائیں، وہ لفظ فعل ہوگا۔ اور جو امر ہو وہ بھی فعل ہوگا، یعنی جس میں کسی کام کا حکم دیا گیا، جس لفظ کے ساتھ کسی کام کا حکم دیا گیا ہو یا کسی کام سے روکا گیا ہو وہ بھی فعل ہوگا۔ اور جس لفظ کے آخر میں تا ہو اور تا کے اوپر زبر، زیر پیش یا جزم ہو، جو بھی ہو آخر میں تا ہو تو وہ بھی فعل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ علامت فعل کی، ان کو بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا۔ التدریب السادس، اب ہم نے جو علامتیں پڑھی ہیں ان علامتوں کے مطابق ہم اسم اور فعل الگ الگ کریں گے۔ پہلا ہے حدیقۃ، تن، دو زبر دو پیش، یہ اس میں تنوین آ گئی تو یہ کیا ہوگا؟ اسم۔ نمبر 2 پہ الدجاج، دجاج اس کے شروع میں الف لام آ گیا، یہ بھی اسم ہوگا۔ یعیشو، گزارتا ہے، یہ فعل ہے۔ آگے حیوانن، اس کے آخر میں بھی تنوین ہے تو یہ بھی اسم ہوگا۔ یفرح، یہ بھی فعل ہے۔ یوجد، یہ بھی فعل ہے۔ مدینتن، اس کے آخر میں تنوین ہے، یہ بھی اسم ہوگا۔ الماء، اس کے شروع میں الف لام ہے، یہ بھی اسم ہوگا۔ آپ نے یعیشو، یفرح، یوجد یہ لفظ پڑھے ہیں، ان میں فعل کی علامتیں یہ ہیں کہ حروف عطین الف، تا یا نون مضارع کے وزن پر یہ آ جائیں تو یہ بھی فعل ہوں گے۔ التدریب السابع، 7ویں مشق، ترجمہ کریں۔ المرکبات، مرکبات کا، توصیفیہ، مرکبات توصیفیہ کا، التالیہ جو کہ نیچے میں، العربیہ، عربی میں، کما جیسے، فی المثال، مثال میں ہے۔ پہلی مثال انہوں نے دی ہے سبز طوطا، اس کا عربی میں ترجمہ ہے الببغاء الاخضر۔ ایک بات عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے یاد رکھیں کہ جو اردو کا جملہ ہے اس کو اگر آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے تو اردو کے جملے کا آخری ورڈ سے ہم عربی میں اس کو کنورٹ کرنا شروع کریں گے۔ جیسے خوبصورت پرندہ ہے تو پرندے کی عربی پہلے بنائیں گے، خوبصورت کی بعد میں۔ پرندے کی عربی کیا ہے؟ طائرون، خوبصورت، جمیلون، طائرون، جمیلون۔ ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا خوبصورت پرندہ، طائرون، جمیلون۔ بڑا شہر، شہر کی عربی پہلے کریں گے المدینہ، اور بڑے کی بعد میں کبیر، المدینۃ الکبیرۃ۔ بڑی نعمت، نعمت کی پہلے کریں گے عربی اور بڑے کی بعد میں، نعمت عالیۃ۔ چھوٹا پرندہ، پرندے کی پہلے عربی بنائیں گے، چھوٹے کی بعد میں، طائر صغیر۔ اب ہمارے لیے اس سبق میں سرگرمی کیا ہے، ایکٹیویٹی کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اس کا یہ کہ نمبر 1 پہ سبق میں ذکر کردہ الفاظ کو اپنی روز مرہ کی بول چال میں استعمال کرنے کی کوشش کیجیے۔ یعنی جو بھی ہم نے الفاظ عربی میں نئے سیکھے ہیں ان کو ہم نے اپنی زبان میں آہستہ آہستہ بولنے کی کوشش کرنی۔ جتنا مشق زیادہ کریں گے اتنا ہم کو عربی بولنا آسان ہوگا، اس سے الفاظ کو یاد رکھنا آسان ہوگا اور زبان سیکھنے میں بھی مدد ملے گی۔ نمبر 2، جانوروں کو ستانا بہت بری بات ہے، اس سے ہمیشہ اجتناب کیجیے، کیونکہ جانور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، بے زبان ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کو تکلیف دینا سے گناہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے کسی بھی جانور کو یا کسی بھی کو بھی ستانا بہت بری بات ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید میں جن جانوروں اور پرندوں کے نام آئے ہیں ان میں سے چند کا ذکر کریں۔ آپ کو کچھ جانوروں اور پرندوں کے نام یاد ہو چکے ہیں، یہ نام جب بھی آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو آپ نے ان کو الگ نوٹ بک پہ لکھ لینا کہ یہ ہم نے قرآن پاک میں دیکھے ہیں۔ بیٹا اب آپ کا سبق نمبر 2 مکمل ہو گیا، اس میں ترجمہ بھی ہو گیا اور مشقیں بھی ساری ہو گئی۔
اب آپ کا ہوم ورک اور کلاس ورک کیا ہے پورے ہفتے کا، اس کا شیڈول میں آپ کو بنا دیتا ہوں. تو ہوم ورک کرنے کا طریقہ ایک بار آپ دیکھ لیں کہ ہوم ورک ہم نے یا کلاس ورک کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے کالے مارکر کے ساتھ مارجن لائن لگانی ہے، مارکر کے ساتھ یا بلیک پوائنٹر کے ساتھ، تاکہ اچھی طرح نظر آئے. دوسرے نمبر پہ آپ نے تاریخ لکھنی ہے عربی میں، 5 کو عربی میں جیسے اردو میں لکھتے ہیں 5 وہ، اور آگے اپریل. اپریل میں پے نہیں آئے گا، پے کی جگہ بے استعمال ہوتا ہے، اپریل لکھیں گے جو عربی میں آپ نے نام یاد کیے مہینوں میں وہی، اور آگے 2020. نمبر 3 پہ آپ نے لکھنا ہے گھر کا کام یا جماعت کا کام. یہ آپ نے ویسے لکھنا، گھر کا کام ہو تو گھر کا کام، جماعت کا کام ہو تو جماعت کا کام لکھنا ہے. اس کے آگے آپ نے لکھنا ہے دن، یعنی کہ جو اگر اتوار ہے تو اتوار، سوموار ہے تو سوموار. تو عربی میں ان کے ہفتے کے دنوں کے نام جو ہے وہ ادھر میں لکھ دیتا ہوں. اس حساب سے جو دن ہوگا وہی آپ نے عربی میں لکھنا ہے، اردو میں نہیں لکھنا. عربی کی نوٹ بک پہ عربی میں لکھنا ہے اور باقی اسلامیت کی نوٹ بک پہ آپ نے اردو سے لکھنا ہے. آگے سرخی جو آپ نے ہیڈنگ یعنی جو دینی ہے وہ بلیک مارکر سے دینی ہے. ہیڈنگ کسی بھی پیراگراف کی یا کوئی بھی ہیڈنگ اگر دینی ہو تو اس کو آپ نے بلیک مارکر سے دینی ہے. اور کویسچن جو آپ نے رائٹ کرنے ہیں وہ بلیک پوائنٹر سے لکھنے ہیں، اور آنسر جو ان کے ہوں گے وہ بلو پین سے. یہ باتیں یاد رکھنی ہیں، ان کو یاد رکھ کے پھر آپ نے ہوم ورک اور کلاس ورک کرنا ہے، اور ٹیسٹ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے. بیٹا یہ آپ کا پورے ہفتے کا شیڈول ہے، کلاس ورک کیا کرنا ہے اور ہوم ورک کیا کرنا ہے. اس کو اچھی طرح دیکھ لیں، اسی کے مطابق آپ نے ہوم ورک اور کلاس ورک کر کے ڈیلی کا چیک کروانا ہے. کچھ بچے ہیں وہ چیک نہیں کرواتے، تمام بچے چیک کروایا کریں، لکھا کریں، یاد کیا کریں. اچھا بیٹا، اب یہ ہمارا سبق نمبر 2 مکمل ہو گیا ہے. اس کی مشقیں بھی ہوگی، آپ کو ہوم ورک اور کلاس ورک بھی مل گیا ہے. آخر میں جو ٹیسٹ دیا ہے اس کی ٹیسٹ کی آپ نے اچھی طرح تیاری کرنی ہے. ہفتے والے دن یہ ٹیسٹ آپ کا لازمی ہوگا، جیسے پہلے ہوا تھا، پہلے یونٹ کا ہوا اس طرح دوسرے یونٹ کا بھی ٹیسٹ ہوگا. تو اس کی آپ نے اچھی طرح تیاری کرنی ہے. پہلے ٹیسٹ میں بھی کئی بچوں نے ٹیسٹ نہیں دیا، تو تمام بچے ٹیسٹ دیا کریں اچھی طرح یاد کر کے. اللہ حافظ.